ہمارے گروپ کے اندر ایک بندے نے بکواس کی اور وہ کہنے لگا مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا تیرے باپ نے تجھے پیدا کیا اور تیری صورت میں دنیا ترکائی، وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں جو تجھے مولویوں کی بڑی فکر ہے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا تو اپنے گھر دی کیڑی ترقی کیتی ہے جڑا تیرے ملک دی ترقی دی فکر پئی ہوئی ہے اور مڑ کے کہندا مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا سن لو ایسے بندے کو، گروپ والوں سے میں کہتا ہوں ایسے بندے نے لگام پاؤ، یہ نہ ہو پھر ہم نے بات کی تو تم شکایت کرو گے کہ مولوی تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ آج مولویوں کے بارے میں باتیں کرنا یہ تو فیشن ہو گیا، اور پھر جب مولوی جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امریکہ ایٹم بم بھی مارے تو سخت کوئی نہیں، مگر مولوی خادم کی باتیں سخت ہو گئی۔ سن لو، کوئی ابن شہنشاہ ہو یا کوئی ابن قیم کی نسل سے ہو یا قادیان کا سور ہو، علماء پر بھونکنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر تم کس طرح کی ترقی لینا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، پھر کہنے لگے سود ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا تو نواں آیا سونے جڑا کہنا ہے مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ایسی ترقی تم نے لینی ہے۔ یہ چند دن قبل آپ دیکھ لیں کہ 5500 کلپ بہاولپور یونیورسٹی کی لڑکیوں کی گندگی کا نکلا۔ وہ اقبال نے بات کی تھی نا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ اب یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اب وہ ڈرامے سے پردہ اٹھا نا تو 5500 کلپ نکلا، یہ ترقی تم لینا چاہتے ہو؟ وہ قوم یوتھ نکلی اپنے لیڈر کے لیے تو ملک کی تنصیبات کو آگ لگا دی، اس میں مولوی ملوث تھے۔ یہ پھر ادھر انہوں نے سڑکیں بیچیں، انہوں نے جناب عمارتیں بیچ دی، فیکٹریاں بیچ دی، ایئرپورٹ بیچ دیے، اس میں جناب مولوی ملوث تھے، وہ بیچنے والے تھے۔ پھر انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، مساجد کے سپیکر اتار دیے، علماء کو اور کتنے زیادہ ناموس رسالت کے عاشقان رسول کو شہید کر دیا۔ کیا اس میں مولوی ملوث تھے؟ مڑ کے تسی کہہ دیا مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا اگر تم ہماری نہیں مانتے نا تو جن کا تم کھاتے ہو انگریز، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہنے لگے وائی نیشنز فیل، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوموں کے پاس ترقی کی راہ کے لیے بڑے بڑے قدرتی وسائل ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے ادارے بنانا یہ ترقی کی راہ کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے کہا نا دی مان لو تساں ایتھے ملک پاکستان میں ادارے بنائے وہ بھی کرپٹ، ان میں بندے بٹھائے وہ بھی کرپٹ، پھر ان کی حفاظت کے لیے جو حکمران بٹھائے وہ بھی کرپٹ، اور جو حکمرانوں کی حفاظت کے لیے ادارے بنے وہ بھی کرپٹ۔ تو میں نے کہا مڑ کے ترقی پھر تواڈے پیو کو لبنی ہے، کس طرح کی باتیں تم کرتے ہو؟ آ جاؤ اسلام کی طرف۔ ملک پاکستان کی ترقی کا راہ صرف اسلام میں ہے اور اس پر عمل میں ہے۔ میں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک ایسی قوم تھے جو ترقی یافتہ نہیں بن سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں ترقی عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا پھر اگلی بات انہیں بیان کی، قوموں کی ترقی کا راج اسلام میں ہے، جو قوم بھی اسلام کو چھوڑے گی وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گی۔ میں نے کہا آج دیکھ لیں ملک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں ذلیل ہوئے؟ اسلام سے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے۔ دوسری بات اس پر میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی کوئی 6 ٹانگیں تھیں یا 4 ہاتھ تھے، وہ بھی ہماری طرح انسان نہیں تھے، مگر انہیں 2 سپر طاقتوں کو رول کے رکھ دیا اور پوری دنیا پر اسلام کا علم بلند کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کا اس اسلام پر عمل تھا۔ آج میں بھی لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یولا، اس پر میں 2 باتیں کرتا ہوں، ایک اسلام کو تخت پہ لے آؤ، دوسرا اس پر عمل کرو۔ تو سرکار نے فرمایا تھا جب اسلام تخت پر آ گیا پھر فرمایا اسلام سے جو بھی ٹکرائے گا وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ملک پاکستان کی ترقی کا راج اسلام میں ہے، مولویاں ترقی دی راہ وچ رکاوٹ نہیں پائی ہوئی بلکہ تساں سارے رل کے پائی ہوئی ہے۔